اگر سبھی دروازے بند ہو جائے اور صرف مایوسی کا در کھلا ملے تو پھر وہاں ایمان کی روشنی راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دین کی دعوت دینے گئے تو فرعون نے انہیں جادوگر کہہ کر اس دور کے سبھی جادوگروں کو جمع کر لیا۔ جادوگروں نے اپنے جادو ڈالے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارو۔ تب انہیں لاٹھی پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ یقین تھا۔ بس لاٹھی زمین پہ مارنے کی دیر تھی اور وہ اسدہ بن گئی۔ اگر وہ مسبب اعلیٰ سباب کی بجائے فقط اسباب پہ بھروسہ کرتے تو وقت کے خدا بنے فرعون کے سامنے کبھی نہ ٹک پاتے۔ اگر وہ بھی ہم انسانوں کی طرح سوچتے کہ ایک معمولی سا عصا کیا کر سکتا ہے تو کبھی معجزہ نہ ہوتا۔ لہجے کو اس لڑکی سے سبقہ کی نظر ملی اور سبقہ اس کے لب و لہجے میں کھو سی گئی۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا ہم سب سے کیا مقابلہ۔ سبقہ نے درماندہ آ بری۔ وہ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ایک انسان بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو نادانی میں ایک قتل بھی ہو گیا تھا۔ نادانیاں تو انسان سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ اس کے پاس بھی عائشہ صدیقہ کی طرح ہر سوال کا جواب تھا۔ فطور ہماری ذہنیت میں ہے۔ اگر ہم اللہ پہ ویسا ہی ایمان لاتے جیسا ایمان لانے کا حق تھا تو شاید ہم فرشتوں سے بھی افضل ہوتے۔ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہوتے اور ہمارے لیے بھی معجزے ظہور پذیر ہوتے۔ مصرف کے پہلے سرے پہ انگلی پھیرتی اس لڑکی کے لبوں پہ پھیکی ہنسی نے قیام کیا۔ لیکن جب حالات ہی ناممکن لگنے لگے تو پھر یہ انسان کیا کرے؟ سبقہ نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شے پہ قادر رکھنے والا ہوں۔ لب کشائی کرتے ہوئے اس نے سبقہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں عشرت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس رب کی قدرت پتہ کیا ہے؟ 70 میں کن فایا کن کی بادشاہی ہے اور چیزیں ناممکن ہمارے لیے ہوتی ہیں، ہمارے رب کے لیے نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔